الرحیم۔ معزز سامعین، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد پیغمبر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو گھر سے چلے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن جب راستے میں پہنچتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بہنوئی اور بہن بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہو چکے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تیور بدل کر ان کے پاس پہنچتے ہیں، اس نیت سے کہ آج ان سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے کس کی اجازت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں، اپنی بہن کو بہت زیادہ مارنے کے بعد، بہت زیادہ تشدد کرنے کے بعد، اپنے بہنوئی پر تشدد کرنے کے بعد جب ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان کی بہن اور بہنوئی ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بدل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ بدل جاتی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس دروازے پر لے چلو جس دروازے کی غلامی تم نے قبول کی ہے۔ اور کیوں نہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوچ بدلتی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ذہن کیوں نہ بدلتا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو سب سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ لیکن جب بعد میں حضرت عمر بن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ابو جہل کبھی نہیں ایمان لائے گا بلکہ عمر بن خطاب ایمان لا کر کے آپ کے قدموں میں آئے گا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اسلام کو شوکت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور خاص طور پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب اس دربار میں پہنچنے لگتے ہیں، صحابہ کی نگاہ عمر ابن خطاب پر پڑتی ہے تو صحابہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں آپ پریشان نہ ہو، عمر ابن خطاب اگر ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے اسے آنے دو، اگر یہ برے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر ابن خطاب کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی، اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، اور اگر اچھے نیت سے آ رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم عمر ابن خطاب کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر عمر ایمان لے آیا ہے تو عمر کے ایمان لے آنے کے بعد اب ہم نماز چھپ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم نماز آج کعبۃ اللہ کے اندر پڑھیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری برادری کے لوگ، تیری قوم کے لوگ ہمیں کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچے، آپ کا دین سچا، ہم کیوں کر چھپ کر کے نماز پڑھیں گے؟ آج عمر ایمان لا چکے ہیں،
آپ میرے ساتھ چلیں، ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ جب عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو لے کر کے چلتے ہیں، ابو جہل سامنے آتا ہے، عمر ابن خطاب للکار کر کے کہتے ہیں، اے ابو جہل، آج عمر ابن خطاب مومن ہو چکا ہے، آج عمر ابن خطاب ایمان لا چکا ہے، اگر تم راستہ روکو گے تو تمہاری گردن عمر کی تلوار سے اڑا دی جائے گی، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، آئے عمر کا راستہ روکے۔ تو یہ عمر وہ شخص تھا، اللہ کے نبی کا وہ پہلا صحابی تھا جس نے اس وقت صحابہ کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھائی، جس وقت صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے روک رکھا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جو عرش پہ رہ دیتے ہیں، اللہ